لائسنس کے حوالے سے یعنی کراچی کے شہری تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑی رائے عامہ جو ہے وہ ہموار ہو چکی ہے. وہ یعنی کراچی کے شہری کے الیکٹرک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اب آ جائیں دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہماری بالخصوص، یعنی اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں اور کراچی اور کے حوالے سے ایم کیو ایم کی بات کریں، یا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بات کریں، یا جتنی بھی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ کے الیکٹرک کے خلاف کبھی بھی جو ہے یعنی کراچی کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جو ہے وہ ہمیشہ کے الیکٹرک کی سہولت کار جو ہے وہ نظر آتی ہیں اور ان کی طرف کھڑی ہوتی ہیں. اچھا، اس میں واحد سیاسی جماعت اسلامی ہے جو نیپرا جو ایک اس کا جو ہے وہ ایک فورم ہے جہاں پہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ الیکٹرک کو لائسنس دیا جائے یا نہیں دیا جائے. جماعت اسلامی نے تحریری طور پہ جو ہے وہاں پہ یہ چیز جمع کروائی ہے اور پورے اعداد و شمار کے ساتھ، اور کے الیکٹرک کی پچھلی 18 سالہ پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا کہ کسی بھی صورت پہ کے الیکٹرک کو لائسنس اب نہیں دیا جانا چاہیے. اور یہ کراچی کے شہریوں کی جو ہے وہ آواز ہے. اور چونکہ کے الیکٹرک کی جو ہے وہ مہنگی ترین بجلی خریدنے کے باوجود، وقت پہ بل ادا کرنے کے باوجود، کراچی کے شہری شدید گرمی کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شکار ہے. تو وہ ہر صورت میں کے الیکٹرک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سارے ہی لوگ خلاف ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کے الیکٹرک کو لائسنس دیا جائے، تو پھر ان کو لائسنس ملتا کیوں ہے؟ یا اس بات کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ پھر ان کو تمام تر مخالفت کے باوجود جو ہے ان کو پھر لائسنس مل جائے گا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وفاقی حکومت کے اندر موجودہ سیاسی جماعتیں یا سابقہ سیاسی جماعتیں، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کبھی بھی کے الیکٹرک کو لائسنس نہیں مل سکتا. تو اس وقت جو وفاق کے اندر جو ہے پی ایس پارٹی بھی اس کا حصہ ہے، اور سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ، اور سندھ کا جو سب سے بڑا اور پورے ملک کا سب سے بڑا شہر سندھ کا دارالخلافہ، اس کا کیپٹل کراچی ہے. تو پیپلز پارٹی وفاق کے اندر بھی موجود ہے. تو اگر پیپلز پارٹی نے آج کی تاریخ تک کے الیکٹرک کے لائسنس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی بات نیپرا کے اندر نہیں داخل کروائی. اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی یہی حال ہے کہ اس نے بھی جو ہے نا، بلکہ وہ تو شہباز شریف تو تعریف کر رہے تھے کے الیکٹرک کی کہ کے الیکٹرک تو جو ہے وہ بہت اچھی کمپنی ہے. تو کراچی کے شہریوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے الیکٹرک مافیا کے خلاف یہ ساری حکمراں پارٹیاں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کراچی کے شہریوں کی نمائندگی کریں اور کراچی کے شہریوں کی آواز بنیں اور کراچی کے شہریوں کو کے الیکٹرک مافیا سے اس کی جان چھڑائیں. بجائے اس کے کراچی کے شہریوں کا ساتھ دیں، وہ مافیا کا ساتھ دیتے ہیں. تو میں کراچی کے شہریوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اگر کے الیکٹرک کو دوبارہ لائسنس ملا تو اپنی ان سیاسی پارٹیوں کا بدترین آپ لوگوں نے احتساب کرنا ہے. اور یہ آپ اس وقت، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی کے شہری ان سے اپنا پورا بدلہ لیں گے اگر انہوں نے کے الیکٹرک کو لائسنس دیا. اگر اس مرتبہ بھی کے الیکٹرک کو لائسنس ملتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون پر عائد ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے، اور سب حکومتوں کی اتحادی اور کراچی سے جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ان کو لائسنس ملا اور کیٹیگوریکلی اگر ان تمام سیاسی پارٹیوں نے فوری طور پر کے الیکٹرک کے لائسنس کی مخالفت تحریری طور پر نیپرا میں جمع نہیں کرائی تو کراچی کے شہری حق بجانب ہوں گے کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ ان کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ ان کو جو ہے نا رد کیا جائے گا. تو یہی بنیادی وجہ بنتی ہے کہ اس بدترین کارکردگی کے باوجود، کراچی کے شہریوں کی ناپسندگی کے باوجود بھی کے الیکٹرک کی سہولت کار وفاقی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتیں کراچی کے شہریوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھا، اس میں اس طرح سے کہ اس وقت جو ہے وہ کے الیکٹرک جو ہے وہ قومی خزانے، ملک کے اداروں اور کراچی کے کنزیومر کا جو ہے وہ بلین آف روپیز کا جو ہے وہ مخروض ہے. یعنی 885 ارب روپے اس نے جو ہے حکومتی اداروں
اور کراچی کے کنزیومر کا واپس کرنا ہے۔ اس میں جو ہے وہ NTDC جس سے وہ وفاق سے یعنی کے الیکٹرک 18 سال گزر جانے کے باوجود بھی بجلی کی جنریشن میں سیلف سفیشینٹ یا خود انحصاری حاصل نہیں کر سکا، اور جتنی بھی بجلی وہ بناتا ہے وہ مہنگی ترین بجلی بناتا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود وفاق سے NTDC کے ذریعے جو وہ بجلی حاصل کرتا ہے 2018 سے لے کے آج کی تاریخ تک وہ فری میں جو ہے وہ NTDC سے بجلی حاصل کر رہا ہے اور کراچی کے شہریوں کو فروخت کر رہا ہے، اور اس مد میں 662 ارب روپے اس نے NTDC کو واپس کرنے ہیں، یعنی 662 ارب روپے کے الیکٹرک کے اوپر واجب الادا ہیں کہ جو کہ اس نے NTDC کو دینے ہیں۔ اور اچھا، دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا کوئی معاہدہ جو بجلی فراہم کرنے کا، خریدنے کا اور فروخت کرنے کا جو معاہدہ NTDC اور کے الیکٹرک کے درمیان ہے، تو وہ بھی کوئی معاہدہ وہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے 2015 میں۔ اس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں، یعنی بغیر کسی معاہدے کے اور اربوں روپے واجب الادا ہونے کے باوجود بھی کے الیکٹرک فری میں NTDC سے بجلی فراہم کر کے کراچی کے شہریوں کو فروخت کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح کے الیکٹرک سوئی سترن گیس سے جس سے وہ گیس حاصل کرتا ہے 177 ارب روپے سوئی سترن گیس کے واپس کرنے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو سوئی سترن گیس ہے اس کا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ جو ہے وہ صرف 10 MMCFD گیس کا معاہدہ تھا، لیکن اس سے وہ کہیں زیادہ ڈرا کر رہا ہے بغیر کسی معاہدے کے، اور 177 ارب روپے جو سوئی سترن گیس کے واپس کرنے ہیں اس کو وہ واپس کیے بغیر جو ہے اس سے وہ گیس حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح کلا بیک کی رقم جو کراچی کے شہریوں کو، یعنی کلا بیک کی رقم یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک سرٹین لمٹ سے کے الیکٹرک منافع زیادہ کماتا ہے تو اس کا ایک پرٹیکولر شیئر جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو بلوں میں کمی کی صورت میں اس کو واپس کرتا ہے۔ تو یہ رقم بھی 46 ارب روپے تک جا پہنچی ہے کہ جو اس نے کراچی کے کنزیومر کے بلوں میں کمی کر کے واپس کرنی ہے۔ تو اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو یہ 885 ارب روپے بنتے ہیں، اور یہ کے الیکٹرک اتنا بڑا مقروض ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ IMF سے اس وقت جو ہے وہ ہماری موجودہ جو PDM کی حکومت ہے ان سے مذاکرات چل رہے ہیں، تو IMF نے ان کو جو قرض دینے کی یا جو اس کو ریشیڈیول کرنے کی جو اس کی جو شرطیں لگائی ہیں، اس میں ایک شرط جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت کی انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مالی سال کے اختتام سے پہلے تک کے الیکٹرک سے 662 ارب روپے وصول کریں۔ تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک کمپنی جو کہ نہ صرف جو ہے وہ ڈیفالٹر کمپنی ہے اور نان کمپلائنٹ کمپنی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر لائسنس یہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے جس میں MKM بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کو لائسنس دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ ایک چیز سمجھائیں کہ کوئی بھی کنزیومر کے الیکٹرک سے بغیر کوئی معاہدے پہ کسی ایگریمنٹ پہ دستخط کیے بغیر اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور دیگر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ اس گھر پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیفالٹر تو نہیں ہے پہلے سے کے الیکٹرک کا، یہ تمام شرائط پوری کرنے کیے بغیر کوئی ایک کنزیومر بھی کے الیکٹرک سے بجلی کا کنیکشن حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ کے الیکٹرک اربوں روپے واجب الادا ہے، نہ صرف کراچی کے کنزیومر کے بلکہ قومی ادارے جس میں سوئی سترن گیس کمپنی ہے، NTDC جو وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے جو سرکاری بجلی کمپنی جو پروڈیوس کر کے جن سے کے الیکٹرک بجلی فری کے اندر حاصل کر کے کراچی کے شہریوں کو سستی بجلی حاصل کر کے مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ نہ سوئی سترن گیس کے ساتھ گیس سیل پرچیز کا کوئی ایگریمنٹ ہے اور نہ ہی NTDC کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، یعنی نان کمپلائنٹ ادارہ بھی ہے اور ڈیفالٹر کمپنی بھی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ تمام اداروں نے اپنی اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں صرف کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے یہ کراچی کے شہریوں کے اگینسٹ میں جا کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس کی کھل کر مخالفت کی اور کے الیکٹرک کو ایک مافیا قرار دیا ہے اور یہ مطالبہ کیا کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کو منسوخ کر کے اس کو قومی تحویل میں لیا جائے اور کراچی کے شہریوں سے اس کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے۔ پبلک ایڈ کمیٹی جو کراچی کے شہریوں
کے مسائل یعنی ان کے شہری اور بلدیاتی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ایشوز کو نہ صرف جو ہے وہ توانا آواز کی صورت میں اٹھاتا بھی ہے اور ان کے مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ اسی طرح پبلک ایڈ کمیٹی کا ایک شعبہ کے الیکٹرک سیل ہے، اور ویسے تو ہمارے اس پبلک ایڈ کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ حافظ نعیم الرحمن صاحب ہیں، اور اس پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اس کے جنرل سیکریٹری نجیب ایوبی صاحب ہیں، میں اس کا نائب صدر ہوں، اور کے الیکٹرک سیل جو شعبہ ہے اس کا میں چیئرمین ہوں۔ تو پبلک ایڈ کمیٹی کا یہ جو کے الیکٹرک سیل ہے اس طرح سے کام کرتا ہے کہ کراچی بھر کے شہریوں سے جو بھی کے الیکٹرک کی اوور بلنگ سے پریشان ہیں یا اوور بلنگ سے تنگ آ چکے ہیں یا ان کو کوئی ایشو ہے اس حوالے سے، تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کا کیس نیپرا کے اندر جو ہے وہ لڑتے ہیں اور ان کو ریلیف دلاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ہمارا دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں ہے بلکہ عملی طور پہ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور ہم اس پروگرام کی توسط سے بھی یہ کراچی کے شہریوں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کنزیومر یا کوئی بھی شہری جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کے الیکٹرک نے ناجائز بل جو ہے اس کو بھیجا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کو 100% جو ہے نا اس کو ریلیف دلائیں گے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ ناظم آباد کے ایک 60 گز کے مکان کے اندر ایک معذور شخص رہتا تھا، اور وہ جو ہے وہ اس کو ایک مہینے کا بل 23 لاکھ کا بھیج دیا۔ اس نے ان کی محنت سماجت کی کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 23 لاکھ کا بل اور ایک مہینے کا میرے گھر کا 60 گز کا کیسے آ گیا۔ تو کے الیکٹرک نے وہی رٹے رٹائے جملے، بل تو ٹھیک ہے بس اس کی ہم قسطیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ یعنی اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی، وہ خودکشی کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ پھر کسی نے اس کو ہمارے دفتر کا بتایا تو وہ ہمارے پاس آیا، تو یقین جانے اس کا 23 لاکھ کا بل ہم نے اس کو صحیح کروا کے 300 روپے میں کنورٹ کر دیا۔ یعنی کتنی بڑی اوور بلنگ تھی، وہ آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس کے دونوں بل بھی موجود ہیں، کے الیکٹرک کا موقف بھی موجود ہے، دوسرا بل بھی موجود ہے، ایک 23 لاکھ کا، اور جب ہم نے اس کا کیس لڑا تو وہی بل جو ہے وہ 315 روپے کا ہو گیا۔ اور اسی طرح ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا کے الیکٹرک کا لائسنس رینیول کے حوالے سے، یا اسی طرح سے ایسے میٹرز کے الیکٹرک کے جس سے ڈائریکٹ اس کا افیکٹ یا ڈائریکٹ اس کے جو اثرات ہیں وہ کراچی کے شہریوں پر اور اس کے الیکٹرک کے کنزیومر پڑتے ہیں، تو جماعت اسلامی ان تمام ہیئرنگز کے اندر کراچی کے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہیئرنگز کے اندر نہ صرف نیپرا فورم کے اندر موجود ہوتی ہے بلکہ ان کے کیس کو لڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کے الیکٹرک کے بلوں کے اندر جو ہے وہ میٹر رینٹ بھی لگ کر آیا کرتا تھا، بینک چارجز بھی لگ کر آیا کرتے تھے، اور کے الیکٹرک اس کی مد میں اربوں روپے ہر مہینے کراچی کے شہریوں سے وصول کرتا تھا۔ جماعت اسلامی کے اسی پبلک ایڈ سیل نے اور جو ہے وہ کے الیکٹرک سیل نے جو اس کے خلاف توانا آواز اٹھائی اور نیپرا میں اس کے خلاف پٹیشن دائر کی۔ الحمدللہ کے الیکٹرک کے خلاف اور جماعت اسلامی کے حق میں یہ فیصلہ آیا، اور نہ صرف جو ہے وہ میٹر رینٹ اور بینک چارجز لینے کا سلسلہ ختم ہوا بلکہ اس مد میں لی جانے والے 1 ارب 30 کروڑ روپے کراچی کے شہریوں کو واپس بھی ملے۔